راؤ صاحب جب کوئی پلاٹ لیتا ہے کسی سوسائٹی کے اندر تو یہ بتائیں کہ سوسائٹی کا انتخاب کیسے کیا جائے, پھر پلاٹ کیسے لیا جائے, کیسے پتہ لگے گا کہ پلاٹ کی اتنی ورتھ ہے یا نہیں اور یہاں پر پلاٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اچھا جی, سب سے پہلے ہر جو بھی سوسائٹی اناؤنس ہوتی ہے اس کے ڈاکومنٹس LDA TMA سے آپ ویریفائی کروائیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی سوسائٹی جو بھی اناؤنس کرتی ہے وداؤٹ ڈاکومنٹیشن آپ اناؤنس ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے, PC1 اس کا اپروو ہوتا ہے. تو آپ پہلے سب سے پہلے ڈاکومنٹ چیک کریں متعلقہ ادارے میں. ریلیونٹ اتھارٹی سے ٹھیک ہو ہے. گیا. ہمارے مسئلہ یہ ہے لوگ ویریفائی کرتے ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ اکثر دیکھتے ہیں جی ایڈ دیکھ لیا, دوست یاروں سے ایڈ بھی کم دیکھتے ہیں, یار میں نے لیا تم بھی لے لو, تو بھی لے لیں. یہ والا کنسیپٹ ہمارا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ متعلقہ ادارے سے جائیں, ویریفائی کریں کہ بھائی جان ہاں جی یہ آپ نے ان کو زمین ایلوکیٹ کی ہے, کتنے ہزار کنال کی ہے, کیونکہ لوگ LDA اپروول دیتی ہے فرض کے 5000 کنال کی, ٹھیک ہے, فائلیں یا پلاٹ نکال دیتے ہیں 10,000 کنال کی. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک آپ کا یہ کسٹمر کا زیادہ. ٹھیک ہے, اب یہ اپروو یہ کیسے ویریفائی کرنا ہے؟ آپ LDA کے دفتر جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, LDA سے جائیں, پھر آپ سوسائٹی کے آفس جائیں کہ ٹھیک بھائی ہے, جان آپ کہہ رہے ہیں اتنے, آپ بتائیں میرا یہ پلاٹ کہاں پہ ہوگا, ہوں, میرا نمبر بتائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ آج کل وہ چلتا ہے وہ فائل نوٹ کے اگینسٹ, ہاں جی, نوٹ کا نمبر اور فائل کا وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جناب یہ تو آپ نے مجھے دے دیا, یہ میری جگہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ چیک کریں. اس کے بعد جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ اس کی ورتھ ہے کہ نہیں ہے پلاٹ کی, اس کا بہترین حل یہ ہے آپ 5 سے 7 جو پراپرٹی ایجنٹس ہیں ان سے پوچھیں. ان سے پوچھنے کا طریقہ کہ آپ کے میں نے بیچنا ہے. پراپرٹی ایجنٹ ہمیشہ کہتا ہے اس تو ودیا شے ہی کوئی نہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ کے میں نے بیچنا ہے, آپ یہ نہ کہیں نا میں نے خریدنا ہے. فرض کیا آپ پلاٹ نمبر لینا چاہ رہے ہیں 131A. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں 132A میں نے بیچنا ہے. واہ جی واہ, ٹھیک ہے, یہ بڑا فارمولہ ہے. اچھا, یہ بیچنے میں بھی لینے میں بھی. ایک تو آپ اپنا ایگزیکٹ پلاٹ نمبر مت بتائیں, کوئی بھی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, خریدنے میں بھی یہی. ٹھیک ہے, آپ نے اگر بیچنا ہے تو کہیں خریدنا ہے, خریدنا تو کہیں بیچنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ایوریج ریٹ مل جاتا ہے. آپ 4 سے 5 لوگوں کے پاس جائیں, فرض کیا اس پلاٹ کی آپ کو انہوں نے بتایا 10 لاکھ روپے, اگر 5 بندے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ 11 لاکھ کا ہے, 9 لاکھ کا ہے, 8 لاکھ کا ہے, تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے, اتنا تو ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی 4 لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی جان یہ 6 لاکھ کا ہے, اچھا, اس کا مطلب آپ کو اسکیم ہو رہا ہے, آپ پھنس رہے ہیں. آپ پھنس رہے ہیں. اور اسکیم کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اوورسیز کے ساتھ. اچھا, اس کی کیا ریزن ہے؟ اوورسیز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لوکل کے پاس بھی نہیں ہوتا اتنا. نہیں, لوکل بھی, لوکل کون سا بندہ جو ٹریپ میں آتا ہے جس کو پاس نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا غریب بندہ زیادہ پھنستا ہے. ہاں, غریب پلاٹوں میں امیر بندہ جلدی نہیں پھنستا. امیر پھنستا ہی نہیں ہے. امیر اگر پھنسنے لگتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے, کانٹیکٹ ہوتا ہے, کسی انفلوئنشل ادارے میں ہوتا ہے, فون ہو جاتا ہے وہاں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. صاحب میں نے کسی سوسائٹی میں پلاٹ ہے, سوسائٹی میں نے ویریفائی کر لی کہ اپروول ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد میں نے کوئی پلاٹ لینا ہے, میں اس کے ساتھ والا پلاٹ کا نمبر کسی ایجنٹ کو بتاؤں, اسے کہوں اگر میں نے لینا ہے تو میں کہوں کہ میں نے یہ سیل کرنا ہے. جی بالکل ایسے وہ مجھے ساری خامیاں بتا دے گا کہ بھائی جان آپ کے پلاٹ میں یہ مسئلہ ہے, اس سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے, اس لیے ریٹ کم. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر میں نے وہاں پر بیچنا ہے تو میں کہوں کہ میں نے خریدنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹپیکل فارمولا ہے. تو اس سے جو ہے وہ پلاٹ کی ورتھ جو ہے وہ ورتھ ہمیں وہاں پر پتہ لگے گا. اسکیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اس کے اندر اور جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فیسنگ جو پارک ہوتے ہیں یا فیسنگ کمرشل کے پاس جو سامنے جو پلاٹس ہوتے ہیں ان کے ریٹ میں کیوں فرق ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ذریعہ بات وینٹیلیشن اس کی اچھی ہوتی ہے, آپ کو اپروچ اچھی ہوتی ہے. کچھ لوگ سوری ٹو سے مسجد کے شوق میں لے لیتے ہیں, لیکن جب آپ پارک کے سامنے گھر لیتے ہیں, مسجد کے سامنے گھر لیتے ہیں, اس کو مہربانی کر کے مذہبی رنگ نہ دیجیے گا کوئی. آپ نے جمعہ کی نماز ہونی ہے, گاڑی آنی ہے, موٹر سائیکل آنا ہے, آپ کے گھر کے سامنے بھی کھڑی ہوگی, کیونکہ ظاہری بات ہے جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے ایک نمبر آف پیپل زیادہ آتے ہیں. ساتھ والی سوسائٹی سے بھی لوگ آ جاتے ہیں, بہت سارے کمرشل دفاتر بھی نزدیک آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. سیم وتھ پارک, پارک کے سامنے رہ رہے ہیں, لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, شو مچائیں گے, بچے کرکٹ بھی کھیلیں گے, بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں. شوق میں ہم دے تو لیتے ہیں, پھر بعد میں ہماری پیشنس نہیں رہتی. اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے, سائیڈ افیکٹ بھی ہے. سائیڈ افیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو.